اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعو تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی ویڈیو کا جیسا کہ ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں، تقلید و اجتہاد و فتاویٰ کے لحاظ سے جو معاملات اکثر اوقات بیان کیے جاتے ہیں، جن سب چیزوں میں مولوی عقیل الغروی صاحب نے کچھ ضرورت سے بڑھ کر باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں، تو ہم چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا دلیل لائے ہیں اخباری مسلک کے رد پر۔ کافی پڑھیے، توحید صدوق پڑھیے، من لا يحضره الفقیہ پڑھیے، بحار پڑھیے، یہ جتنی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں پڑھیے۔ میں اس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جو علماء، فقہاء اور مجتہدین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ معصوم کا کلام ہے، علماء سے شیطان گھبراتا ہے۔ خود معصومین نے بتایا کہ جو ہماری روایتیں نقل کرنے والے ہیں، جو ہماری باتیں تم تک پہنچانے والے ہیں، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً اپنے مولوی عقیل الغروی صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی۔ اب حضرت نے دو باتیں کی، حدیث رجوع جو قائم کی توقیع آئی تھی صلوات اللہ علیہ، دوسرا انہوں نے جو حوالہ جات دینے کی کوشش کی، جی کافی پڑھیے، توحید صدوق، من لا يحضره الفقیہ، بحار الانوار پڑھیے۔ یہ علماء سے شیطان گھبراتا ہے، بالکل علماء سے شیطان گھبراتا ہے، لیکن کون سے علماء؟ علماء حقہ سے، نہ کہ علماء سو سے۔ سب سے پہلے تو مولانا نے کافی کا حوالہ دے کے ہمیں کہا تھا کہ لازمی پڑھیے، چلے آئیں ہم کافی سے ہی تقلید کے لحاظ سے ایک آپ کو بات سناتے ہیں۔ یہ مطبوعہ بیروت لبنان ہمارے پاس موجود ہے، اصول شریف کافی، اصول الکافی میں اس میں صفحہ نمبر 42 میں 18واں باب ہے ہی تقلید کا۔ سرکار کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تقلید کا باب باندھا، اس میں حدیث جو امام صادق سے لے کے آئے ہیں وہ کیا حدیث ہیں؟ جب مولا سے تقلید کے بارے میں پوچھا گیا، اتنے سخت الفاظ میں مولا نے مذمت کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں فَعَبْدُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، غیر شعوری طور پر جو یہ تقلید والے معاملات انجام دے رہے ہیں، غیر شعوری طور پر وہ اپنے ان لوگوں کی جن کی تقلید کر رہے ہیں ان کے عابد بن رہے ہیں۔ فَعَبْدُهُمْ، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مشرک قرار دیا معصوم نے۔ جی مولوی صاحب معذرت، آپ نے ہمیں خود کہا تھا کہ یہ اصول الکافی پڑھی، اصول کافی سے تو مقلدین ثابت ہو رہے ہیں مشرک۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہا تھا، جی ہمارا پیغام پہنچائے وہ علماء حجت ہیں، اس میں آپ نے سری خیانت کی ہے، بہت بڑی خیانت کی ہے مولوی صاحب، اور یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ متن توقیع حضرت بقیت اللہ کیا تھا؟ یہ میرے پاس مطبوعہ ایران موجود ہے، الاحتجاج طبرسی، احتجاج طبرسی میں صفحہ نمبر 549 پر مولا کی جو حدیث ہے، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، روات حدیثنا، نہ رجوع نہ صاحبان اصول فقہ۔ معصوم کہہ رہے ہیں غیبت میں راویان حدیث، محدثین سے رجوع کرنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں اللہ کی حجت ہوں۔ یہ حضرت بقیت اللہ نے فرمایا تھا، آپ نے اس کے متن میں ہی تحریف کر دی، مجتہدین کو محدثین بنا دیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ خیر عزیزان، آئیں اس توقیع حضرت بقیت اللہ کی تشریح عقیل الغروی صاحب کے آیت اللہ منتظری کی کتاب سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس ان کے آیت اللہ منتظری کی کتاب موجود ہے، ولایت فقیہ، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 410 پہ۔ وہ منعن اسی حدیث تقلید کی یہاں تشریح کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں جی؟ تو یقیناً اس سے مراد وہ فقہا ہیں کہ جن کی فقہ کی بنیاد عطرت طاہرہ کی روایات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکایت و ترجمانی کرتی ہیں، ان فتووں کے مقابلے میں جو قیاسات اور غیر معتبر ظنی استحسانات سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تشریح ہے اس توقیع حضرت بقیت اللہ کی جو ان کے آیت اللہ حضرت نے لکھی ہے، کہ اس سے مراد راویان حدیث کی طرف رجوع، اور تقلید نہیں، رجوع، یہ تقلید اور رجوع کو مکس کر رہے ہیں یہاں پہ حضرت، اور فتووں کی آئی ہے یہاں مذمت۔ جی مولوی صاحب
تو آپ جو بات کر رہے ہیں ممبر سے وہ بالکل مخالفت میں جا رہی ہے اس بات سے جو آپ کے اکابرین نے کی ہے۔ عزیزان، عقیل الغروی صاحب کے دوسرے بیان کی طرف چلتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہمارے درمیان سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مجتہدین کی مخالفت کرتے ہیں، ولی فقیہ کی مخالفت کرتے ہیں، نظام کی مخالفت کرتے ہیں، پتہ نہیں کن کن تحریکوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ فتاویٰ جب صادر ہوتے ہیں مراجع تقلید کے ہاں سے تو جواب میں وہ حدیثیں لے کے آتے ہیں، گویا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیثیں مراجع نے تو پڑھی نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی MBBS MD FRCS کنسلٹنٹ درجے کے مشہور معروف پڑھے لکھے تجربہ کار ڈاکٹر کے سامنے کوئی لڑکا جو پری میڈیکل کمپٹیشن کی تیاری کر رہا ہو وہ اپنی بایولوجی کی یا انیٹمی کی یا کوئی کتاب لے کے آ جائے کہ جناب آپ کیا جانیں، یہ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مولوی صاحب، پہلے تو میں آپ سے کہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آپ کو مسلک تشیع کی کتب کے لحاظ سے قطعاً تہذیب کا کوئی تے بھی چھو کر نہیں گیا۔ کتب احادیث کا اس طرح سے مذاق اڑانا کہ وہ بایولوجی انیٹمی کی بکس ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ لا کے کہتے ہیں یہ دیکھیے آپ کے جانے، یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ بھائی آپ کے مجتہدین معصوم ہیں، آپ کے مجتہدین معصوم ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی؟ امکان خطا ہر غیر معصوم کو مستلزم ہے، ہوتی ہی ہوتی ہے۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں، کتب حدیث کا اس طرح سے مذاق اڑانا نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہاں کی شیعیت ہے اور یہ کہاں کی فقہی مہارت ہے؟ چلیں آئیں، سب سے پہلے تو عزیزان ان لوگوں کی اسی روش کے خلاف جو ایک جاہلانہ طرز عمل پہ چل رہی ہے، خود انہوں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں جو ہمیں ابھی آپ کو دکھایا بحار الانوار پڑھیے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا یہ حوالہ دیتے ہو، علامہ مجلسی ہی کی ایک عبارت میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کتنی درد دل کے ساتھ حضرت علامہ مجلسی نے رسول اللہ اور حضرت بقیت اللہ کے نام اپنے اعتقادیہ میں ایک مرثیہ لکھا ہے۔ یہ اعتقادیہ علامہ مجلسی میرے پاس موجود ہے، مختصر سا رسالہ ہے اعتقادات کا۔ صفحہ نمبر 30 پہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ واضح حضرت بقیت اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کرتے ہیں، مگر مقام افسوس ہے اکثر بنائے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نبوت صلوات اللہ علیہ کے اخبار و آثار کو چھوڑ کر اپنی ناقص رائیوں پر اعتماد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جن کا عقیل الغروی صاحب ابھی حوالہ دے رہے تھے انہوں نے سخت مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی۔ ابنائے زمانہ کا ہے کہ یہ زمانے کی پیداوار ہیں، ان کا حقیقی تشیع سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان اب آئیں کتب احادیث کی طرف، خاص کر کے کتب اربعہ کی طرف۔ ان کا کیا مقام ہے؟ مجتہدین کے اجتہاد کے سارے معاملات جو ان کے سو کالڈ ہیں، ان معاملات کو خود ان کے گھر کے علماء کس طرح فٹن رکھ رہے ہیں کتب اربعہ کے مطابقت کے ساتھ؟ یہ ان کے سید حسین جعفری صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مرجعیت تذکرۃ الفقہاء، اصولی مسلک، اخباری مسلک کا کوئی حوالہ نہیں میں دینے والا۔ صفحہ نمبر 34 پر وہ کتب اربعہ کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں لکھ رہے ہیں، جن 4 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی حیثیت یہ ہے کہ انہی 4 کتابوں پر اجتہاد کا دار و مدار ہے، جن کی یہ توہین کر رہے تھے بایولوجی انیٹمی، استغفر اللہ، انہی پہ اجتہاد کا مدار ہے۔ کوئی مجتہد فتویٰ دے ہی نہیں سکتا جب تک ان 4 کتابوں کے ایک ایک صفحے کو الٹ کر ان احادیث کو پڑھ نہ لے، اس کے بعد فتویٰ دینے کی منزل پر آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسئلے میں امام معصوم نے کیا ارشاد فرمایا۔ فتویٰ وہ جو معصوم کی حدیث کے ساتھ ہو۔ کتب اربعہ کے اصول پر آپ کے گھر کا عالم لکھ رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر جرأت ہے اور کس قدر میں کہوں گا کہ جہالت ہے، دیدہ دلیری ہے، اس طرح کتب حدیث کا مذاق اڑانا اور اپنے گھر کے اصول کو پڑھنے کی بھی ماشاءاللہ زحمت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔
کیا کرے بندہ خدا. عزیزان پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو فتنہ انہوں نے ہمیں کہا تھا, اس دور میں بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں یہ وہ, تو ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے خطیب اور عالم کی ڈیتھ ہوئی ہے, علامہ طالب جوہری, اور یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھیں, عقیل الغروی صاحب کا جو اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طالب جوہری صاحب کی مجالس اپلوڈ کی ہوئی ہیں یا کروائی ہوئی ہیں واٹس ایور. خیر عزیزان, تو ان کے آیت اللہ یا حجت الاسلام جو بھی انہیں کہتے ہیں, طالب جوہری صاحب کی کتاب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فتنہ کون ہے. یہ علامات ظہور مہدی طالب جوہری صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, صفحہ نمبر 226 پہ, جہاں دین اور علم دین کا انہوں نے ٹاپک باندھا ہے. وہاں پہ وہ مولا صادق کی حدیث دو ٹوک الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور اس کا اقتباس یہ ہے, اس زمانے کے فقہا بدترین اور شریر ترین فقہا ہوں گے, جن کی آپ اتنی ماشاءاللہ تعریف اور توصیف کر رہے ہیں, وہی طالب جوہری آپ کے فقہا کو بدترین اور شریر ترین اصلی فتنے کا بانی ان کو کہہ رہے ہیں. مولوی عقیل الغروی صاحب, یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اصلی فتنہ کون پھیلا رہا ہے. عزیزان آئیں اب ان کے اپنے آیت اللہ مجتہدین حضرات جو کتب فتاویٰ لکھتے ہیں, وہ اپنے فتاویٰ کے لحاظ سے کیا اوپینین رکھتے ہیں, کیونکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی کتب لے آتے ہیں, ان کے جب فتاویٰ صادر ہوتے ہیں تو جواب میں لے آتے ہیں گویا انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے. مولوی صاحب اگر پڑھی ہیں تو پھر اپنی توضیحات المسائل میں وہ احادیث کیوں نہیں لکھتے, یہ سوال ہے. اگر آپ کہیں گے جی ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے, تو اسماء الرجال کا فن موجود ہے, حدیث کی سند کو, متن کو, درایت کو, ہر چیز کو پرکھ کر جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اسے لکھ دیں. اور اگر فار ایگزامپل تعرض احادیث کا معاملہ آ گیا ہے تو روایات کے درمیان تطبیق کے اصول کو رکھیں. اس طرح قاعدہ تسامح درد اللہ سنن بہت سے قواعد جاری ہیں. پھر اسماء الرجال کا سارا قانون کہاں جاتا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ مجتہدین جاہل ہیں, نہ, مطالبہ یہ ہے کہ مجتہدین اگر اپنے آپ کو نائب امام کہہ رہا ہے نعوذ باللہ, اور اس نے یہ ساری رسپانسبلٹی اپنے اوپر قبول کی ہے کہ مذہب کو میں آگے لے کر چلوں گا اور لوگوں کو گائیڈ کروں گا, تو بھائی احادیث معصومین کہاں ہیں؟ ہم بسم اللہ ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ وہ ہمیں ہمارے مولا کا فرمان دے, کیونکہ چونکہ ان کی کتابوں میں احادیث معصومین نہیں ہوتی, اس لیے اس طرح کے الٹ پلٹ تعویلات کرنے کی ضرورت درپیش آتی ہے. لیکن رہ گی کتب فتاویٰ کی بات, تو آئیں ذرا جہنم کی آگ کا دیدار کروا دیا جائے آپ کو بقول آپ کے مجتہدین حضرات. یہ متعصب ترین مجتہد ان کے مسلک کے, اصولی مسلک کے گزرے ہیں, مرزا محمد طنقابری. ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے قصص العلماء, صفحہ نمبر 106 پر حاجی محمد ابراہیم قلباسی, بہت بڑا نام ہے ان کے یہاں, جنہیں رئیس جماعت فضلاء کہتے ہیں, ان کے بارے میں یہاں پہ مرزا محمد طنقابری صاحب لکھتے ہیں, مرزا قمی نے حکم دیا, یہ قلباسی صاحب فرما رہے ہیں, فتووں پر مبنی رسالہ لکھو. میں نے جواب میں کہا کہ میرے بدن میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ایک رسالہ لکھ دیا. یہ فتاویٰ پہ مشتمل رسالہ لکھنے کو, جو ان کے اپنے کیاسی استحساناتی فتاویٰ ہوتے ہیں, انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جہنم کی آگ ہیں. اللہ اکبر. آپ کے آیت اللہ طنقابری, آپ کے آیت اللہ قلباسی صاحب کا بیان لکھ رہے ہیں. عقیل الغروی صاحب, سوال وہی ہیں, ہم آپ کی مانیں, آپ کے کابرین کی مانیں, ہم کس کی مانیں؟ چلیں آئیں عزیزان گرامی قدر, ہم آپ کے سامنے آج ایک آدھ نمونے پیش کر دیتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ لفظ فتویٰ کی حقیقت کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فتویٰ کہتے ہیں حدیث معصوم کو. اس پہ درجنوں دلائل موجود ہیں, فی الحال ایک دے رہا ہوں. یہ آپ ہی کہ ہندوستان کے بہت بڑے جنہیں مرجع اعظم کہا جاتا ہے جی, علی نقی نقوی المعروف نقن صاحب, ان کی کتاب رہنمایان اسلام میرے پاس موجود ہے. عقیل الغروی صاحب کوئی حدیث یا آیت نہیں پیش کر رہا تاکہ آپ کو جرا کرنے کی توفیق ہی نہ ہو. یہ آپ کے آیت اللہ نقن صاحب صفحہ نمبر 152 پر امام کے ساتھ بدسلوکیاں, مولا جعفر صادق کا یہاں پہ وہ چیپٹر انہوں نے لکھا اور واضح لکھتے ہیں, اس کے باوجود حکومت والے آپ کے فتوے کو مستند قرار نہ دیتے تھے, اور اس طرح حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرجعیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے. مرجع بھی مولا, فتویٰ بھی حدیث معصوم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے آیت اللہ نقن. حالانکہ ان سے یہاں غلطی ہوئی ہے, مرجع محدثین کے لیے بھی قائم زمانہ نکال, لیکن چلیں خیر.
تو مرجع، لیکن حقیقی مرجع انہوں نے بتا ہی دیا بالآخر معصوم ہی ہیں. جی مولوی صاحب میرے خیال بات واضح ہے. اور عزیزان سب سے مزے کی بات تو یہ کہ جہاں سے یہ اصولی حضرات اپنا مسلک سارا لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان کا شیعت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں، سمپل از دیٹ، جہاں سے یہ اپنا مسلک لے کر آئے ہیں فقہ حنفی. فقہ حنفی میں بھی معصوم کے فرمان کو فتویٰ کہا جاتا ہے. دلیل یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بائی گاڈ یہ دیکھنے کے بعد تو انسان میں تھوڑی سی شرم و حیا کے معاملات آنے چاہیے کہ جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں پہ حقیقت کھلی. فتاوی حزب الاحناف یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت. فتاوی دارالعلوم حزب الاحناف میں صفحہ نمبر 83 پر جواب نمبر 1 میں یہاں پر واضح عبارت موجود ہے: سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہو. حدیث رسول اللہ یا حکم رسول اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فتویٰ. یہ تو حنفی تک اس بات کے قائل ہیں جن کی کتابیں قرآن و حدیث کی نفی سے بھری پڑی ہیں. اینڈ سیم گوز فار یو، آپ لوگ بھی تو قرآن و حدیث کے منکرین ہیں. عزیزان باتیں کہنے کو بہت ساری، دلائل دینے کو بہت سارے. بات ہم ختم کرتے ہیں عقیل الغروی صاحب کے لیے جو ہم تحفہ لے کر آئے ہیں اس پر. عقیل الغروی صاحب علم ہے کیا؟ آئیں علم کی تعریف آپ کی زبانی سنتے ہیں. یہ آپ کی، جس کے پیچھے آپ کی فوٹو بھی بنی ہے ماشاءاللہ سے، آپ کی کتاب میرے پاس موجود ہے علم اور ارادہ عقیل الغروی صاحب کی. آئیں آپ نے خود اپنی کتاب میں کیا بیان فرمایا علم کے لحاظ سے. علم ہوگا تو عالم ہوگا نا. آپ نے خود صفحہ نمبر 50 پہ بات بالکل واضح کر دی. علم تو وہ ہے جس میں شک کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں جہل کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں نادانی کا کوئی عنصر نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں اشتباہ قرآن نہ ہو. اس لیے مجتہد اور فقیہ اور عالم کا علم بھی علم نہیں کہلاتا، علم صرف قول معصوم ہے. اللہ اکبر. کسی مجتہد کا کوئی جملہ، کسی فقیہ کا کوئی جملہ علم کہلانے کا کوئی ایسا سٹیٹس رکھتا ہی نہیں. علم صرف قول معصوم ہے. عقیل الغروی صاحب یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں باقاعدہ، آپ نے خود اپنی کتاب میں اسے درج کروایا. اللہ اکبر. جی مولوی صاحب میں کہتا ہوں آپ سارے دلائل، وہ تو سینکڑوں دلائل آپ پر اور آپ کے مسلک والوں پر 5 سال سے قرض ہیں الحمدللہ، لیکن چلے خیر کوئی بات نہیں. مولانا میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف آپ اپنی اس کتاب کا مجھے جواب دے دیں. آپ نے خود کہہ دیا کہ کسی فقیہ، کسی مجتہد کا کوئی اس کا قول علم نہیں مانا جائے گا، علم صرف حدیث معصوم، قول معصوم. کمپٹیشن اوور، بات ختم. اب ہم عقیل الغروی صاحب کو مانیں یا عقیل الغروی صاحب کی مانیں، یہ فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں. عزیزان we'll meet you in the next video. Till then take care. مولا علی وارث.